وَأَسَىٰ عَدُوَّهُ ابلیس. کس کی نافرمانی کرتا ہے عقل مند انسان؟ اونچی بولیں، کس کی؟ ابلیس کی. کس کی نافرمانی کرتا ہے؟ کون ابلیس کی بات پہ عمل نہیں کرتا جو عقل مند ہوتا ہے؟ اونچی بولیں، عقل مند ابلیس کی پیروی کس نے بتایا؟ سرکار مدینہ علیہ السلام. یہ فرمان کس کا ہے؟ سرکار. عقل مند کبھی شیطان کی پیروی کرتا، اور عقل مند ہمیشہ رب رحمان کی فرما برداری میں لگا رہتا ہے. ہمیشہ رب رحمان کی فرما برداری میں لگا رہتا ہے. سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان علی شان غور کریں. آج کے درس کا عنوان کیا بتایا؟ بھول گئے ہو ابھی سے. ابھی تو باہر جا کے اپنے لوگوں کو بتانا ہے کہ بھائی ہم نے آج سنا ہے سرکار نے فرمایا عقل مند ایسا بندہ ہوتا ہے. اور یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں کہ ٹھکرا دیا جائے. جو سرکار کی حدیث کو ٹھکرائے اسلام اس کو اسلام سے باہر پھینک مارتا ہے، وہ کفر میں جا پہنچتا ہے. منکرین حدیث کا اسلام سے کوئی تعلق، یہ سرکار کی حدیث مبارکہ ہے. سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام سے سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. کون روایت کرتے ہیں؟ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء دعامۃ. فرمایا ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے. ہر چیز کا کیا ہوتا ہے؟ ستون ہوتا ہے. وَدِعَامَةُ الْمُؤْمِنِ عَقْلُهُ. فرمایا مومن کا جو ستون ہے یہ اس کی عقل ہے. مومن کا ستون کیا ہے؟ اس کی عقل ہے. ظاہر ہے جس عمارت کے ستون درست ہوتے ہیں تو وہ عمارت اپنی جگہ صحیح طور پہ برقرار بھی رہتی ہے، اور جس وجہ سے اس کو بنایا جاتا ہے وہ اپنے تمام فوائد بھی مہیا کرتی ہے. جس عمارت کے ستون ہی کمزور ہوں، ضعیف ہوں، وہ عمارت صحیح معنوں میں کام کر سکتی؟ تو سرکار نے فرمایا ہر چیز کا ستون، اور مومن کا ستون عقل ہو. فرمایا مومن کی کیا ہے؟ معلوم کیا ہوا کہ مومن کی اگر عقل ٹھیک تو مومن جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا، اللہ کی عبادت. مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ اللہ کی عبادت. تو مومن اگر اس کی عقل ٹھیک ہے تو مومن رب کی فرما برداری میں لگا ہوا نظر آئے گا. اور اگر عقل ٹھیک نہیں تو اس کے برعکس، اس کے برعکس. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو فَبِقَدْرِ عَقْلِهِ تَكُونُ عِبَادَتُهُ. فرمایا جتنی کسی کی عقل ہوتی ہے اسی کے مطابق ہی وہ عبادت گزار ہوتا ہے. جتنی کسی میں عقل ہوتی ہے اسی کے مطابق ہی وہ کیا ہوتا ہے؟ عبادت گزار. جملے دیکھیں سرکار کے. فرمایا فَبِقَدْرِ عَقْلِهِ، مومن کی عقل کے مطابق تکون عبادتہ، اس کی کیا ہوتی ہے؟ عبادت. گویا کسی مومن کے عقل کی پہچان کرنی ہے تو اس کی عبادت کو دیکھ لو. اگر عبادت میں تام ہے تو اللہ رسول کی بارگاہ میں عقل میں بھی وہ تام ہے. اگر عبادت میں ناقص ہے تو سرکار کی حدیث کے مطابق عقل کا بھی وہ کیا ہوگا؟ آگے سرکار علیہ السلام کا فرمان سنیں. سرکار نے اسی بات پر قرآن سے صحابہ کو ایک دلیل پیش فرمائی کہ ممکن ہے کوئی کہے یہ کیسی بات ہے کہ جتنی عقل ہو اتنی عبادت کوئی کرتا. سرکار نے فرمایا میں تمہیں قرآن سے دلیل دیتا ہوں. پھر سرکار نے قرآن کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی اور صحابہ سے فرمایا اما سمعتم قول الفجار فی النار. فرمایا کیا تم نے قرآن میں یہ جہنمی مجرمین کا قول نہیں سنا؟ کن لوگوں کا؟ جو جہنم میں ہوں گے، مجرم ہوں گے، دوزخ
چل رہے ہوں گے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے ان کا قول قرآن میں، وہ قول کیا ہے؟ سرکار نے خود پڑھا. فرمایا لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب سعیر. سرکار فرما رہے ہیں صحابہ جب مسلمان مجرمین دوزخ کو پہنچیں گے، مسلمان مجرمین کہاں پہنچیں گے؟ دوزخ کو پہنچیں گے. سرکار نے فرمایا اس وقت یہ ایک بات کہیں گے. جہنم میں کیا کہیں گے؟ جس کو سرکار فرما رہے ہیں قول الفجار فی النار. فرمایا دوزخ میں فاسق و فاجر یوں کہیں گے. کیا کہیں گے؟ یہ قرآن کی آیت جو اب سرکار نے تلاوت کی، جو اب سرکار نے سورہ ملک آیت نمبر 10، سورہ ملک آیت نمبر، جہنمی مسلم کیا کہیں گے؟ لو کننا نسمع او ناقلو، کاش کہ ہم نے سنا ہوتا یا ہمارے اندر کچھ سمجھداری اور عقل ہوتی، ما کننا فی اصحاب سعیر، تو ہم پھر دوزخ میں نہ جاتے، ہم پھر دوزخ میں. یہ کون کہیں گے؟ دوزخی لوگ دوزخ میں کہیں گے. قرآن نے ہمیں آج بتا دیا کہ دوزخ والے کہیں گے کاش کہ ہم نے دنیا میں عقل سے کام لیا ہوتا، کاش کہ ہم نے دنیا میں قرآن و سنت کو سنا ہوتا اور عقل کے تقاضوں پہ عمل کرتے ہوئے سرکار کی شریعت کی فرما برداری کی ہوتی. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ما کننا فی اصحاب سعیر. تو آج ہمیں دوزخ میں جانا، آج ہمیں دوزخ میں، اگر دنیا میں کوئی عقل ہوتی، اگر دنیا میں کوئی عقل ہوتی. جامعہ مسجد غوثیہ رضویہ المعروف مولانا امانت علی صاحب والی مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے موسم کی خرابی کے باعث عید کی نماز لیٹ کر کے پڑھائی جائے گی. جو احباب گھروں میں موجود ہیں اور وہ شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ عید کی نماز تو ہو گئی اس مسجد میں، احباب آپ لوگوں کا لحاظ کرتے ہوئے تاکہ آپ بھی عید کی نماز میں شریک ہو جائیں، انتظامیہ جامعہ مسجد حاضہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عید کی نماز کچھ لیٹ کر کے پڑھائی جائے گی. عید کی نماز کچھ لیٹ کر کے پڑھائی جائے گی. احباب غور کریں، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے شاید فرمایا کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں سن رکھا کہ جہنم والے کہیں گے کاش کہ ہمارے اندر سمجھداری عقل ہوتی، ما کننا فی اصحاب سعیر، تو ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے. غور کریں یہ قرآن آیت کس قدر، جو پیچھے والی احادیث ہم نے آپ بھائیوں کو عرض کی، ان تمام احادیث مبارکہ کی یا جو آگے آ رہی ہے، یہ قرآن آیت کس طرح ترجمانی کر رہی ہے کہ جو عقل مند ہوتا ہے وہ عبادت گزار ہوتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے وہ سرکار کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہوتا ہے. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان علی شان لکھ کے دیں جو بھی سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان علی شان. غور کریں، سرکار فرماتے ہیں اے لوگو، کیا فرمایا؟ اے لوگو جان لو سب سے بڑا عقل مند وہ ہے، سب سے بڑا عقل مند وہ ہے. سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں لوگوں جو رب کی سب سے زیادہ فرما برداری کرنے والا ہوتا ہے. غور کریں، سرکار کی حدیث فرمایا سب سے بڑا عقل وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنے رب کی کیا کرنے والا ہوتا ہے؟ عبادت کرنے والا ہوتا ہے. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے
ارشاد فرمایا اے لوگوں غور کریں، اے لوگوں غور کریں، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان علی شان۔ اب یہ اس طرف ہم حدیث عرض کرنے چلے کہ اگر کوئی بھائی چاہتا ہو کہ ہم عقل کس طرح بڑھا سکتے ہیں، ہم عقل، تو سرکار نے اس کا وظیفہ بھی عطا فرما دیا ہے۔ ایک دن سرکار علیہ السلام نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا، اے ابو دردہ اپنی عقل کو بڑھاؤ، اپنی عقل کو بڑھاؤ۔ جب ابو دردہ تیری عقل بڑھ جائے گی تو رب کے ہاں تیرا رتبہ بھی بڑھ جائے گا، تو رب کے ہاں تیرا رتبہ بھی بڑھ جائے گا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ابو دردہ نے سنا، فقال بأبی انت و امی یا رسول اللہ، عرض کی اللہ کے رسول میری ماں بھی میرا باپ بھی آپ کی عزت پہ قربان ہو جائیں، ذرا یہ تو بتائیں کہ عقل کو بندہ کس طرح بڑھا سکتا ہے، عقل کو بندہ کس طرح، یہ تو ارشاد فرما دیں، آپ نے یہ تو فرما دیا عقل بڑھاؤ رب کے ہاں رتبہ بڑھ جائے گا، یا رسول اللہ اب یہ بھی کرم فرما دیں کہ بندہ عقل کو کیسے بڑھا سکتا ہے۔ اب وظیفہ سنیں، سرکار نے فرمایا فقال اجتنب محارم اللہ، پہلی بات فرمایا جس جس کام کو اللہ نے حرام کیا ہے اے ابو دردہ اس کام سے اپنے آپ کو روک ڈال۔ عقل بڑھانے کا وظیفہ فرمایا جس جس کام سے رب نے کیا کیا ہے، منع کیا، جس جس کام کو حرام کیا، ناجائز کیا، اجتنب محارم اللہ تعالی، اے ابو دردہ ہر اس کام سے اپنے آپ کو روک لے۔ دوسری بات وَأَدِّ فَرَائِضَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، اور جس جس کام کو اللہ نے فرض کیا، کرنے کا آرڈر دیا، اے ابو دردہ اس کام کو کیے جا، اس کام کو کیے جا۔ تَكُنْ آكِلًا، فرمایا جب تو یہ کرے گا تو اس وقت تیری عقل تام ہو جائے گی، اس وقت تیری عقل مکمل ہو جائے گی۔ احباب ذی وقار غور کریں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل کو بڑھانا ہے تو پھر یہ کرنا ہوگا، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑو اور فرما برداری والے کام کرو۔ فرمایا عقل بھی بڑھ جائے گی، رب کے ہاں رتبہ بھی عطا کر دیا جائے گا۔ اور مزید سرکار فرماتے ہیں وَعْمَلْ بِالصَّالِحَاتِ مِنَ الْأَعْمَالِ، اے ابو دردہ اپنی زندگی نیک اعمال کے ساتھ بسر کرو، صرف اللہ کے ہاں نہیں، رب تمہیں دنیا میں بھی عزت کا تاج عطا فرما دے گا۔ فرمایا نیک اعمال تم کرتے جاؤ، دنیا والے بھی تمہاری عزت کریں گے، رب ان سے تمہاری عزت کرائے گا۔ اے ابو دردہ اعمال صالح کیے جاؤ۔ اور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب کوئی بندہ اس طرح عمل کر لے گا تو سن لو قیامت کے دن رب کے ہاں اس بندے کی بڑی عزت کی جائے گی، اس کا بڑا رتبہ ہوگا، اس کی بڑی ویلیو اور شان ہوگی۔ احباب ذی وقار سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان علی شان غور سے سنیے گا۔ 3 صحابہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، حضرت سیدنا عمر، سیدنا ابی بن کعب، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ تینوں صحابہ کہاں پہنچتے ہیں؟ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ قدسیہ میں، اور آ کر عرض کرتے ہیں فقالوا یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے من اعلم الناس، لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا
العاقل، فرمایا جو سب سے زیادہ عقل رکھنے والا ہوتا ہے۔ قالوا، صحابہ نے عرض کی فمن اعبد الناس، لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار کون ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا العاقل، جو سب سے زیادہ عقل رکھنے والا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ عبادت۔ ٹھہرے وہ سرکار علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ فمن افضل الناس، لوگوں میں سے سب سے افضل کون ہوتا ہے؟ قال العاقل، فرمایا جس کی عقل سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ غور کریں، 3 سوال ہوتے ہیں، تینوں کے جواب میں سرکار نے فرمایا جس کی عقل، انہی احادیث کی ترجمانی کہ عبادت تب بندہ کرتا ہے جب عقل ٹھیک ہوتی ہے، علم تب ہوتا ہے جب عقل درست ہوتی ہے، اور افضل تب ہوتا ہے جب عبادت وغیرہ کرتا ہے۔ تو سرکار کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا اس بندے کو ہم سب سے بڑا عقل مند نہیں کہہ سکتے؟ قالوا الیس من تمت، فرمایا عرض کی جس بندے کی لوگوں کے ہاں عزت زیادہ ہو، وظاہرت فصاحتہ، جو بندہ کلام کرنے میں بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ گفتگو کرنا جانتا ہو، وجادت کفہ، اور دنیا کے اعتبار سے زیادہ سخاوت کرتا ہو، وعظمت منزلتہ، اور جس کی لوگوں کے ہاں سب سے زیادہ عزت کی جاتی ہو، یا رسول اللہ ہم تو اس کو عقل مند سمجھتے رہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرمایا صحابہ یہ تو سب دنیا کا سامان ہے، جس کو تم عقل کی نشانی بتا رہے ہو یہ تو سب دنیا کا سامان ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا آخرت تو تیرے رب کے ہاں صرف پرہیزگاروں کے لیے ہی اچھی ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہی۔ آخری بات آج کے خطبہ کی یاد کرنے کے قابل، فرمایا ان العاقل هو المتقی، ان العاقل هو فرمایا صحابہ دنیا کی دولت سے کوئی عقل مند نہیں سمجھا جاتا، فصاحت و بلاغت کی وجہ سے کوئی عقل مند، کوئی شخص بھی اپنے دنیاوی چاہ و منصب کی وجہ سے عقل مند شمار۔ فرمایا صحابہ ان العاقل هو المتقی، عقل مند وہ ہوتا ہے جو پرہیزگار و متقی ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہو، فرمایا وہ عقل مند ہوتا ہے۔ وَإِن كَانَ فِي الدُّنْيَا خَسِيسًا ذَلِيلًا، فرمایا اگرچہ دنیا میں اس کا رتبہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں عقل مند وہ ہے جو پرہیزگار اور متقی ہے۔ احباب ذی وقار، ان چند احادیث کی روشنی میں آپ یقیناً اس نتیجے پر جا پہنچے ہوں گے کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں عقل مند کی پہچان، اللہ کی بارگاہ میں عقل مند کون؟ غور کرے، صرف اور صرف وہ جو گناہوں کو چھوڑ دے اور نیکیاں کرتا چلا جائے، گناہوں کو چھوڑ دے اور نیکیاں۔ اللہ جل شان سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے دین میں تین کو سیکھا عمل کرنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ احباب